پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تجارت کرتے تھے. جو آدمی دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے تو کل کچھ کسی درجے میں اس میں مشغول رہتا ہے، وہ کسی بھی مقام کا انسان. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے اوپر اپنے پاس ہمیشہ کے بلانا چاہا، اس وقت ان سے فرمایا کہ اذا جاء رسول اللہ کی آیات، اس میں آخر میں فرمایا کہ استغفار کرو. اب آپ استغفار کر کے بس، یعنی اب یہ جو تبلیغ کا کام تھا لوگوں کے، اب آپ اس کو بھی بس اب میری طرف متوجہ ہو جائے، بس اب یہ کام چھوڑ. اب یہ بھی حالانکہ دین کا کام ہے، اس میں بھی فرمایا کہ فرمایا اذا فرغت فانصب، جب فارغ ہو جائے اب کھڑے ہو جائے نماز کے لیے میرے ساتھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت کہا کہ بس اب یہ کام بھی بس ختم. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی تو فوراً جو اکابر صحابہ تھے ان کے دل میں آ گیا کہ آپ کی موت کی خبر ہے، اب آپ کا کام بس ختم مکمل ہے، بس اب آپ واپسی کی تیاری کریں. تو جب وحی الہی آنے لگی تو اس وقت بھی آپ پر یہ کیفیت طاری کر دی گئی کہ آپ کا کسی شے میں دل نہیں لگتا. آپ تجارت کرنے میں دلچسپی چاہیے نا، دنیا کوئی بھی کام اس میں دلچسپی ہوگی تو ہوگا. اب آپ کا دل نہیں لگتا اور آپ کا میں کہ اکیلا رہو کوئی نہ ہو تو سبیر پہاڑ پر آئے تلاش کرنے. ان دنوں میں پتھر سلام کرتے تھے، کیا فرماتے تھے مجھے ان پتھروں کا پتہ ہے جو مجھے سلام، یعنی یہیں پر وہ پتھر ہے رسول اللہ کو سلام کرتے، معمولی جگہ نہیں پتھر ہے. آپ کو میں جانتا ہوں، آپ نے آشکارا نہیں فرمایا، آج پتن وہاں آپ نے آشکارا نہیں فرمایا. جب آئے تو سبیر پہاڑ سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی آپ اتر جائیں یہاں سے، کیونکہ اگر یہاں آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے، میں ڈرتا ہوں، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ چلے جائیں یہاں سے. اللہ نے سہیلی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آواز سنی تو فوراً پہاڑ سے نیچے جو اترے تو ہرا پہاڑ نے آواز لگائی الیہ یا رسول اللہ، میرے پاس آ جائے، آپ میرے پاس آ جائے، الیہ یا رسول اللہ. محدثین نے لکھا ہے کہ وہ عاشق تھا نا، عاشق انجام نہیں دیکھتا کہ کیا ہوگا، وہ محبوب چاہیے. حضرت کی گود میں 6 مہینے تک رسول اللہ نے محبت کیا، 6 ماہ. 1-2 دن کی بات ہے، اللہ کے نبی کو نگاہ بھی ڈال دیں تو وہ شیخ ایسے کہیں ہو جاتی ہے، یہ گزر ہی جائیں تو وہ راستہ قیمتی ہو جاتا ہے. اور جب 6 ماہ اس غار میں رہے، ربیع الاول سے شروع کیا اور رمضان آ گیا، 1 مہینہ بھی رہتے تھے، 15 دن رہتے تھے، 10 دن رہتے تھے، زیادہ رہا. اور اس علاقے میں اس وقت تو یہاں ایسا سناٹا تھا اور رات دن رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے خلوت. اب جا کر جبریل السلام 17 رمضان مبارک تھا یا 24 رمضان، وہ لیلۃ القدر تھی. لیلۃ القدر چونکہ منتقل ہوتی ہے اس لیے پھر وہ بعد میں آخری عشرے میں منتقل ہوتی ہے، وہ بھی لیلۃ القدر تھی. دیکھیں پہلی تو یہ خلوت کہ 6 ماہ سارا کام چھوڑ کر اکیلے. پھر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پڑھا رہے ہیں اور پھر دبا رہے ہیں. اس میں بھی شاہ نے لکھا ہے کہ جو پہلا دبایا تھا یہ تو فرق علی دنیا کے جو تھوڑا بہت تعلق ہے وہ بھی دنیا کا ختم ہو گیا، اور دوبارہ دبایا تاکہ اب آپ کا قلب وحی الہی کے لیے بالکل ریڈی ہو جائے، تیار ہو جائے. اور تیسرے جب جو دبایا فرمایا وہ محبت سے دبایا تھا، جیسے کچھ جیت جاتا ہے للمؤانسہ لکھا ہے. جب یہ دیکھ کے دوبارہ پھر اس کو خالی کیا گیا برتن کو. اس کے بعد وہ نازل ہو رہی اقرا کے آیات نازل ہو رہی. خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید. کیا سمجھتے ہیں دوستو ان ویرانوں، کیا سمجھتے؟
اللہ کی جہاں نگاہ کرم پڑ جائے. آج وہ جب ویرانہ ہے دنیا, آج ولی تعالیٰ اپنے گھر میں سر چکر لگا کے یہ تو کہتا ہے وہاں حالات بدلے ہوئے ہیں تو ماشاء اللہ ٹریک بن گئے ہیں, اوپر چڑھنے کے نظام بنا دیا ہے, میوزیم بنا دیا ہے, بہت اچھا کر دیا. لذہ کر دیا سو کے کمر کو انہوں نے رسول اللہ کے تبرکات کو محفوظ کر دیا. محکموں میں حیران ہو گئے, تصویریں دکھائی, میں حیران ہو گیا. پہلے کسی دن چڑھ پاتے تھے, کوئی جگہ ہی نہیں تھی چڑھنے کی. یہ خلوت جو ہے نا جی, کہتے ہیں کہ جب ذکر کا آثار ظاہر ہوتے ہیں کسی پر, وہ ذکر اذکار کر جائے, اللہ والوں سے جڑتا ہے کچھ, ایک وقت آتا ہے کہ اس کرتی دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. یہ بری چیز نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیوں اچاٹ کیا جاتا ہے دنیا سے دل جو ہے, کہتے اس لیے اچاٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس طرف جھکے ہوئے دنیا کی طرف, یہ دیکھو یہ بندہ جو جھکا ہوا ہے دنیا سے چمٹا ہوا ہے, اب اس کو سیدھا یوں نہیں کر سکتے آپ, اس سیدھا کرنے کے لیے اس کو الٹی طرف لے جانا پڑے گا, پھر یہ بیچ میں آ کر سیدھا ہو جائے گا. تو پھر خلوت کر دی جاتی ہے, دل اچاٹ کر دیا جاتا ہے, اور دل اچاٹ کرنے کے بعد جب دوبارہ دل ہوتا ہے تو پھر دنیا میں دل نہیں لگتا, لیکن دنیا کے کام کرتا ہے. دل نہیں لگے, دل نہیں دے گا اس میں, دل اللہ کے ساتھ ہے. اب دنیا کام کرے گا, سارا کچھ دکانداری سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن دل اس کا مولا کے ساتھ ہے. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں, دنیا میں میں رہتا ہوں طلبگار نہیں. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں, دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوتا. دنیا کماتا ہے حکم سمجھ کر, یہ حکم ہے رزق حلال کمانا ہے, خود بھی کھانا ہے, دوسروں کو بھی کھلانا ہے. شیر بن کر, ایک اللہ والے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر نے شکار کیا, تو شکار کرنے کے بعد وہ بقایا جو گھسیٹ کر ایک جھاڑی کے پاس لے گیا شیر, تو اس میں سے ایک اندھا کوا نکلا, وہ چونچ مار مار کر اس میں سے کھانے لگا, اور پھر وہ جھاڑی میں چلا گیا. بزرگ کو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح بھی کھلا سکتا ہے. تو اس نے وہیں پر ایک مسجد چھوٹی سی بنائی اور نماز شروع کر دی. ایک دن پڑھی, 2 دن پڑھی, کوئی آ جائے کہیں سے کوئی رزق. تیسرے دن تو بیچارے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, کوئی نہیں آیا, تو ڈانٹ پڑی. میں نے اندھا تو کبا تو نہیں بنایا, تجھے شیر بنایا ہے, خود بھی شکار کر, دوسروں کو بھی کھلا. اگر تو اس درجے میں چلا جائے گا معذوری کے, تو پھر اور نظام ہے ہمارا, تو شیر بننا چاہیے تجھے. تو پھر انسان دنیا کے کام تو کرتا ہے, لیکن دل نہیں لگاتا اس میں. دل مولا کے ساتھ, دنیا کو ایک حکم سمجھ کے کرتا ہے, ہر شے کو حکم سمجھ کے. یہ بچوں کو حقوق دے رہا ہے, اللہ کا حکم ہے. دکانداری کر رہے اللہ تعالیٰ حکم ہے. بھائی بندی کر رہے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. کہیں آ جا رہے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. دعوتیں کھا رہے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھتا ہے. پھر وہ دنیا دار شمار ہی نہیں ہوتا, اس کی کوئی عمل دنیا داری نہیں. میرے شیخ فرماتے تھے, رزق حلال کی نیت سے ایک آدمی آلو بیچو کہ آلو لے لو, آلو لے لو. فرمایا جو بیکار آدمی بیٹھا تسبیح کر رہا ہے اور نہ مفت کی روٹی توڑتا ہے, فرمایا اس سے اس کے آلو کی الفاظ اللہ کو زیادہ پسند ہے. القاسم حبیب اللہ کو کہ رزق حلال کما رہا ہے, لیکن اصل ہے گھس جانا, اتنا گھس جانا کہ دنیا ہمارے قلب میں 24 گھنٹے یہ خیال ہے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہتے جب جیسی میں صبح کو آتا آفس, آرڈر دیتا اخبار لے کے آؤ, اور اس میں بزنس کا پیج نکالتا, تو کبھی کہ دل اوپر جاتا, آج بزنس اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے. تقیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ جڑ گئے, تو خود انہوں نے کہا کہ کبھی اخبار دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جو رزق روٹی یار مل ہی جائے گی, اپنا کام کرو. میرے شیخ فرمایا کرتے تم دنوں میں جب حالات بڑے خراب تھے تو مجلسیں ہوتی تھیں حضرت کی, فرماتے تھے کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. عاشق اپنے کام میں لگے. دنیا میں تو ایسے حالات چلتے رہتے ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیں, جو ایسا ہو گیا, جو ایسا ہو گیا, جو یہاں جو وہاں ہو گیا. استقامت کے خلاف ہے کہ آپ خارجی حالات سے مولا کے حقوق میں کوتاہی شروع کر دیں. ایک کوئی ہمدردی نہیں ہے, عجیب بات ہے. یعنی حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ مولا کے ہو جائیں. یہاں حالات آتے ہیں تو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں.
یہ عجیب حیرت کی بات ہے. دیکھو جی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہے, دیکھو جی اللہ تعالیٰ, دیکھو جی بھائی حالات تو دنیا میں کوئی نئے نہیں ہیں. جب سے عالم بنا ہے دنیا میں حالات آتے رہے, بڑے بڑے حالات آئے. مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے گئے, چائنا سب تاتاریوں نے مینار بنا دیا, لیکن اللہ والے خود جو اپنے کام میں لگے رہے, انہوں نے وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے. نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت یہ اہل استقامت کی جماعت متاثر ہو جاتی ان حالات سے اور اپنے ڈگر کو چھوڑ دیتی, تو جب تاتاریوں کو زوال آیا تو امت کو کوئی نہ سنبھال پاتا. انہوں نے سنبھالا, وہ پھر نکلا, کیونکہ وہ پہلے سے یعنی انہوں نے اسی طرح ہی تھے, باہر آ گئے, پہلے چھوڑے تو باہر آ گئے. کہتے شام سے یعنی شام تک پہنچا تاتاری. شام میں عز عبد السلام بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی اللہ, یہ جب وہاں ناکام ہوئے, وہاں پر اہل جالوت کے اوپر جب انہوں نے مار کھائی اور تاتاری زوال پذیر, وہ وہاں سے پھر نکلے. کہتے یعنی پورا دین اسلام شام سے بخارا تک زندہ کر دیا. ٹیم انہوں نے تیار کی تھی اسی دوران, جگہ جگہ جا کر اللہ کی محبت اور دین کی عظمت کی باتیں. کوئی پھر ایک وقت آیا کہ بس پھر اسلام ایک وقت ایسے لگتا اسلام مٹ گیا. تو یہ خارجی حالات ہر زمانے میں رہے ہیں, اس سے تعلق محلہ میں اضافہ ہونا چاہیے. کمی نہیں کہ خدا پر ہی اعتراض شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کو ابیل بھیج دیے تھے تو اب کیوں نہیں بھیج رہے؟ تم سارے سب ابابیل ہو, مولا کے نام سے روٹی کھا رہے, کچھ کرو. ہمارے شیخ کے پاس زمانے میں جب آگ لگی تھی نا بیت المقدس, آگ لگا دی تھی, تو وہ آیا ایک آدمی اور بولے, کہا جی اللہ تعالیٰ دیکھو اب اللہ قبلے کو آگ لگ گئی, اللہ تعالیٰ چاہتے فرشتے بھیجتے. ہم نے فرمایا وہ جو اندر قبلہ ہے اس کو کب سے تم لوگوں نے خود آگ لگائی ہوئی ہے. جب مسلمانوں نے اس قبلے کو آگ نہیں لگائی تھی جو اندر ہے, تو پورے عالم میں کسی کی ضرورت نہیں تھی ایک چھوٹی سی مسجد ہماری گرا دی. کافروں کے محلوں میں رہتے تھے, ضرورت نہیں. کہا یار ایک آواز ایک عورت نے لگائی تھی, اے مسلمانوں تم کہاں ہو, تو پورا سندھ فتح ہو گیا عورت کی آواز پر. ان کو اس وقت کیوں نہیں آگے لگی 1000-1500 سال مسلمان ایسے لوگ جو جہاں کمزور تھے, ضرورت نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے اس قبلے کو آگ نہیں لگائی, یہ مولا سے رکھا تھا لوٹ. مولا کی عنایات ہم سے کرتی, اور تم نے خود ہی اپنے دل کو آگ لگائی ہوئی ہے قبلے کو, تو پھر اس قبلے کو انہوں نے آگ لگا دی.